بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا حسد الا اثنین، رجل آتاہ اللہ القرآن وهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، رواه البخاری ومسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا حسد الا اثنین، کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو مقامات کے، یعنی اسلام میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن دو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک دوسرے سے حسد بھی کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن دیا، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، اس قرآن کے ذریعہ وہ دن و رات قیام کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ المال، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ رات و دن اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ یہ دو ایسے مقام ہیں جہاں ایک دوسرے سے حسد کیا جا سکتا ہے۔ دوسری روایت آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رجل آتاہ اللہ القرآن ویقضی بہا ویعلمہا، ورجل آتاہ اللہ المال فسلطہ علی ہلاکتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حسد کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس مقام پہ۔ ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ القرآن، جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، ویقضی بہ ویعلمہا، اس کے ذریعہ وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے ذریعہ وہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ المال فسلطہ علی ہلاکتہ، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مالدار بنایا، وہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے۔ یہ دو ایسے مقام ہیں جہاں پہ ایک دوسرے سے حسد اور ڈہ کرنا جائز ہے، اس کی گنجائش شریعت کے اندر رکھی گئی ہے۔ ویسے بنیادی طور پر اسلام کے اندر حسد بالکل حرام ہے، حسد نہیں کر سکتے۔ اسی حسد کی وجہ سے، اسی جلن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس لعین کو جنت سے نکالا۔ معتزلی کہ حسد تو اسلام میں جائز نہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ بے شک حسد کے بارے میں آپ ان الحسد یاکل الحسنات، اللہ نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ لیکن دو ایسے مقام ہیں جہاں پہ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ وہ دو مقام کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ایک وہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا، جسے قرآن کا علم دیا، وہ قرآنی تعلیمات کو پھیلاتا ہے، قرآن کے ذریعہ دعوت و تبلیغ کے کاموں کو انجام دیتا ہے، قرآن کے ذریعہ وہ لوگوں کو اصلاح کرتا ہے، وَيَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کے درمیان پنچایت کرتا ہے، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، وہ تقاریر کرتا ہے، وہ قرآنی آیات اور حدیث کے ذریعہ لوگوں کہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھارتا ہے۔ ایسے مقام پہ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ یہ کہتے ہیں فلاں کا لڑکا عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، وہ دین کو پھیلا رہا ہے، وہ قرآن کو پھیلا رہا ہے، اے اللہ تو بھی مجھے اولاد دے، اے اللہ تو بھی میری اولاد کو عالم اور حافظ بنا دے، اے اللہ میں بھی اسی کی طرح سے اپنے بچوں کو بھی جو عالم بن جائے گا تو میں بھی ویسی دین کو پھیلاؤں گا، قرآن کو پھیلاؤں گا جیسا ہمارا فنا بھائی ہے۔ اللہ تو میری اولاد کو بھی عالم دین حافظ قرآن بنا دے، اسی کی طرح سے ہماری اولاد بھی دین کو پھیلائے گا، قرآن کو پھیلائے گا۔ اگر اس نیت کے ساتھ اب حسد کرتے تو جائز ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ ان کے علم کو برباد کر دے، وہ کیسے اتنا بڑا ہو گیا، وہ کیسے تقریر کرنے لگا، وہ کیسے ممبر پہ چڑھنے لگا، یہ جائز نہیں۔ اس نیت کے ساتھ جس طرح سے فنا کا لڑکا ممبر پہ چڑھ کر اللہ رسول کی باتیں کر رہا ہے، اللہ میرے لڑکوں کو بھی تو امام بنا دے، میرے لڑکوں کو بھی تو عالم بنا دے، تاکہ فنا کی طرح سے میرا لڑکا بھی دین کی خدمات کو انجام دے سکے، میرا لڑکا بھی جمعہ اور نماز وغیرہ پڑھا سکے اور یہ مقام مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ ایسی صورتحال میں حسد
حسد جائز ہے۔ نمبر 2 وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْمَالَ، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا، وہ بڑا مالدار بنا، اتنی مالداری ہے اس کے پاس کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنے آپ میں بھی خرچ کرتا ہے، مساجد میں بھی خرچ کرتا ہے، مدارس میں بھی خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ بھی خرچ کرتا ہے، مسکینوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، بھائیوں بہنوں اعزاء و اقارب میں بھی خرچ کرتا ہے، یعنی صدقہ و خیرات بے حساب کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اور یہ ارادہ کہ اللہ فلاں آدمی کو تو نے مالدار بنایا، اے اللہ اسی طرح سے مالدار تو بھی مجھے بنا دے، انشاءاللہ میں اس سے زیادہ تیرے نام میں صدقہ و خیرات کروں گا۔ اس اعتبار سے ایک دوسرے سے حسد کرنا جائز ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں اصول اور ضابطے کے مطابق ایک دوسرے سے دین کے معاملہ میں آگے بڑھنے کی نیت سے حسد وغیرہ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔